آصف زرداری جو ہیں ہوں۔ انہوں نے کوئی صلح شلح کر لی ہے، اور زرداری بلاول باپ بیٹا یا آمنے سامنے؟ دیکھیں میری بات سے بٹ صاحب نہیں اگری کرتے، وہ ان کا اپنا گل رہتا تے کر لے پہلے پتہ لگے میں میں کرنا بھی کیونکہ کچھ ہماری ہے۔ ابھی بات ہوئی ہے نا پہلے، یہ تو گاڑی میں لڑ پڑا تھا میرے سے ہوں۔ کہ نہیں تیری ایسی تیسی، میں کہ یار اپنا میری ایک رائے ہے گی، ایک انفارمیشن ہے گی، تسی اپنی انتقال کرو، میں اپنی انتقال کروں گا۔ وہ تو شکر ہے میں نے گاڑی مارنی تھی کہیں پہ اپنا، جس طرح سے یہ بڑک کے لڑے بڑی انتشار امیز رائے تے دسو۔ ہیں۔ مجھے جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ پالیٹکس چھوڑ کے پاکستان چھوڑ دیں گے۔ ان کی اپنے والد سے نہیں بن رہی، ان کی اپنی پھوپھی سے نہیں بن رہی، ان کی اپنی بہن سے نہیں بن رہی، ان کی پارٹی میں بہت لوگوں سے نہیں بن رہی۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ انتشار کی طرف، کنفرنٹیشن کی طرف پیپلز پارٹی کو لے کے جا رہے ہیں۔ زرداری صاحب نہیں چاہتے، وہ مفاہمت چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بیچ بچاؤ ہو اور اس طرح کا راستہ نکلے۔ بہرحال اب وہ ایک قسم کا آپ سمجھے the young blood is become hot blood and hot blood is in mood of confrontation۔ میچورٹی کا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا امیچور ہے، لیکن وہ ہر ایک کی اپنی سوچ، اور ہر ایک قبر کا حال تو مردے کو پتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی پارٹی کیسے چلنی ہے کیسے نہیں چلنی۔ میں تو ان کو نہیں ایڈوائز کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے کارڈز کھیلنے ہیں اسپیشلی اے جے کے الیکشنز میں جا کے، وہ بے نظیر کے بیٹے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے اب وہ اس طرح کے کارڈز کھیلیں گے۔ ایون گلگت میں جا کے انہوں نے اپنی طرف سے ریلیجس کارڈ کھیل دیا تھا، پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا یہ چیئرمین ہے، چیئرمین۔ تھا، چیئرمین ہے چلو۔ بھٹو کا نواسہ گیو اپ کر دے گا؟ بلاول یہ ان کی خبر ہے، فیوچر کے پرائم منسٹر سن لو نا، سن لو، یہ ان کی پرائم خبر ہے منسٹر بھائی۔ نہیں ہے وہ۔ اچھا سن لے نا، نہیں، ان کے مطابق اچھا نہیں ہے۔ یہ ان کی خبر ہے کہ ان کی اپنے باپ سے نہیں بنتی، ان کی بہن سے نہیں بنتی، ان کی پھوپھی سے نہیں بنتی۔ میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں، میں ان کی خبر کو شیئر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے اپنے سورسز ہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرح شریف فیملی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ گڈ کوپ بیڈ کوپ کھیل رہے ہیں، اسی طرح میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہاں پر بھی گڈ کوپ بیڈ کوپ کھیلا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو سیاست سے آؤٹ نہیں ہوں، نہ وہ سیاست چھوڑ کے جائیں گے نہ وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے۔ ہاں چھٹیاں گزارنے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہر کوئی جاتا ہے وہ بھی چلے جائیں گے، واپس آ جائیں گے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہو رہے ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی پالیٹکس ایک ایسا عمل ہوتا ہے سر جو زندگی کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ اس ملک کے اندر کچھ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ایسے مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر وہ سیاست میں رہیں یا نہ رہیں، دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن ان کے نام کے اوپر چیزیں چلیں گی۔ بھٹو اس طرح ہو گیا، بے نظیر اس طرح ہو گئی، میاں نواز شریف جو ہیں آپ نے آؤٹ کر کے دیکھ لیا یار، وہ واپس آیا پھر چھا گیا، اس کے نام پہ لوگ بھی آج بھی لوگ ووٹ کرتے ہیں۔ ابھی میاں صاحب سیاست نہیں کر رہے ہیں، وہ تو عمران کے نام پہ ٹھیک، کرتے ہیں۔ ہاں عمران خان کا نام بالکل ایسے ہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ان میں سب سے کم عمر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو اگین پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا ان سب تو سیانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک پرسنل گفتگو ایڈ کر لوں بیچ میں، کریں۔ جس کے آپ بھی گواہ ہیں اور جس کا گور بھٹ بھی گواہ ہیں۔ ہم 4-5 دوست ناظرین کو، پرسوں کی بات ہے، ہم 4-5-6 دوست جو تھے، ہم ایک جگہ پہ کھٹے تھے، اور وہاں حسب معمول جب کسی خاتون کا فون آتا ہے نئی منیب کو تو یہ فون سنتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، سیڑھیاں اترتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ یہ 2-3 دفعہ ہمارے ساتھ کانوں پہ ہو چکا ہے، تو پرسوں بھی یہ کانے پہ غائب ہو تسی گئے تھے وہاں۔ 3 واری نوٹ کیتا ہویا 7-8 واری۔ ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ایون ہمارے دوست اور سہیل وڑائچ جو ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے جو میرا خیال ہے، ہاں اور یہ وہ ان بھی کا ایگری وہ کرتے ٹھیک ہے کہ ان کا یہ خیال ہے، لیکن میرا یہ یہ خیال رائے بھی نہیں ہے۔ ہماری کسی انفارمیشن پہ بیس اچھا آپ کی انفارمیشن ہوگی، میری انفارمیشن سے ڈیفرنٹ ہے سر، میں تو چیلنج نہیں کر رہے۔ یہ انفارمیشن ہے وہ خواہش ہے؟ نہیں میں انفارمیشن بیس بات کر اچھا، رہا ہوں۔ مجھے صاحب 27 سپتمبر جو ہے وہ کوئی احتجاج کی ڈیٹ دی ہے، اور اس کے بعد اچانک ہی پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ دست و گریباں آ گیا۔ سلمان اکرم راجہ پہ الزام لگ رہا ہے کروڑوں وہ کھا گیا، علی مین گنڈا پور نے 40 کروڑ دیتا وہ کتنے چلا گیا، مشال یوسف زئی الزام لگا رہی ہے، شان زئی الزام لگا رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ جو ہے نا وہ اس سے زیادہ میں نے اتنا اگریسو نہیں دیکھا ان کو ماضی میں کبھی، تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا نا ایک ٹیکٹک ہے، جب بھی وہ کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور آپ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے فوراً بعد وہ لڑائیاں شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اتنی توڑ پھوڑ ہے کہ ہمارے احتجاج کامیاب نہیں ہونا، تاکہ وہ لاسٹ منٹ تک ان کو روکے نہ یا ارینجمنٹس نہ کریں۔
جہاں تک انہوں نے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ایون شہباز گل وغیرہ جو ہیں وہ آفریدی وغیرہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ساری، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جتنی لمبی ڈیٹ کیوں دی. تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی نے بڑی عقل مندانہ بات کی ہے. وہ اتنی لمبی ڈیٹ دے کے اب بیچ میں کافی لوگوں کو بٹھانا چاہ رہے ہیں، بیٹھنا چاہ رہے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار کچھ گیو کچھ ٹیک، اور یہ وہ جو پالیٹکس میں ہوتا ہے، آپ انگیج کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کال آف ہو جائے گا 27 کا جو ہے، یہ تقریباً آپ سمجھے 23-24 تک جا کے یہ کال آف ہو جائے گا اور یہ نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے سہیل آفریدی جو ہیں وہ کافی چیزیں لوگوں سے ڈسکس کر چکے ہوں گے. جہاں تک سلمان اکرم راجہ کا تعلق ہے تو سلمان اکرم راجہ کو ہم سارے جانتے ہیں، لاری ہیں. ہی از این آنریبل مین، ہی از اے ویری کیپیبل لائر، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اور مشال یوسفزئی کو تو میں جانتا بھی نہیں. اگر بشرا بیگم نہ ہوتی تو میں ان کو کبھی بھی نہ جانتا ہوتا، اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے نکلی، کہاں کس طرح اوپر آ گئی. اب انہوں نے ان کے اوپر الزام لگائے ہیں تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ پیکا ایکٹ پہ مشال یوسفزئی کو ذرا بک کرے نا. ان کے تو وہ تو وکیل ہیں، آدھے گھنٹے میں ہو جانا سب کچھ. یہ اگر انہوں نے نہ کیا تو لوگ سمجھیں گے ٹوپی ڈرامہ ہے، یا لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ یار دال میں کچھ کالا ہے، کچھ تو لیا ہے راجہ صاحب نے، تبھی تو یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سر، باتیں کر کے پہلے دن غصے میں اور یہ وہ. بٹ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا پرابلم جو خود پی ٹی آئی والے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ فلم سٹار شاہن نے ایک بات کہی، وہ بڑی کام کی بات تھی. اس نے کہا مبشر بھائی آج اتنا زمانہ ہو گیا ڈر والا کہ 9 فٹ دور والا جو ہے نا وہ تو عزت سے دیکھ لیتا ہے، جو 10 فٹ دور ہے نا وہ ذلیل کر دیتا ہے یا کوئی بات کر کے چلا جائے گا. ان کو کوئی نہیں ملتا نا لڑنے کے لیے تو یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ دیکھیں ان کا جو سپوکس پرسن ہے وہ کس طرح سے شہزاد اکبر اور شہباز گل کے پیچھے ہے. شہباز گل صاحب جو ہیں اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کے پیچھے ہیں. ایک عجیب کھچڑی مچھڑی پکی ہوئی ہے. لیڈرشپ کا فقدان ہے یہ، یعنی کہ آپس میں سیاست شروع کر دی انہوں نے، نہیں لیڈرشپ کا یا فقدان نہیں ہے، یا یہ ڈرامہ؟ نہیں یہ ڈرامہ ڈرما بھی نہیں ہے، یہ لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے. اچھا لیڈرشپ جیڑی عمران خان ہے نا سب تو بڑی، وہ کی کرتا سی، وہ کدی کسی نے تمیز نہ بولیا، اوئے اوئے آئی جی تجھے خود پھانسی دوں گا، اوئے داڑو، یہ گفتگو ہم نے سنی ہوئی ہے اور جلسوں اور جلسوں میں سنی. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا یہ 2-3 روز پہلے ان کے ایک کارکن نے سیکیورٹی کے ایک اہلکار کے اوپر فائرنگ کی، جوابی فائرنگ میں مارا گیا. تو یہ کس کی ٹریننگ ہے سر؟ یہ عمران خان کی ٹریننگ ہے. وہ نوجوان تھا 22-23 سال کی عمر سی، جو انہوں پچھلے 10 سال تو سنایا سی، سکھایا سی، جو انہیں سنیا سی، وہ جناب لے کے پہنچ گیا لڑن دی. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی ایک انتشاری پارٹی ہے، اور انتشاری پارٹی جو ہے وہ آپس میں بھی یہی کچھ کرے گی. جب یہ حکومت میں تھے سر، اس وقت عمران خان زندہ سلامت بار پرائم منسٹر، میرا بیبی اور میرا ہینڈسم جو ہے وہ موجود تھا نا، میرا کپتان موجود تھا سر، یہ نہیں سی لڑ دے. شہباز گل اور فواد چودھری کی دوجے نال اٹ کھڑکے دا ویر سی انہاں دا. اسی طرح فردوس عاشق ترین اور جہانگیر ترین کا اور محمود خان کا کس طرح سے آپس میں تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رہیں گی ان کے درمیان. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ یہ اسی طرح کی ہے، وہ ایک انتشار کی سیاست کرتے ہیں. نعیم صاحب ہوندا پتہ کہ مسئلہ دسنا کوئی بڑا کام نہیں گا، کیا مسئلہ گا، مسئلہ حل کیویں ہونا ہے اے دسنا لیڈرشپ ہوندی ہے. عمران خان نے آج تک یا تحریک انصاف نے آج تک کسی مسئلے کا کوئی حل بتایا، وائبل حل، تو مجھے بتا دیں، ایک بھی نہیں ہے. اکبر ایس بابر سے بھی کوئی رابطہ عمران خان نے کرنے کی کوشش کی؟ یہ غور صاحب کہتے ہیں کافی پہلے کیا، لیکن خبریں اب 2-3 دن پہلے آئی ہیں کہ اکبر ایس بابر کو یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ اوریجنلی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، جس میں خود اکبر ایس بابر بھی ہیں، اور ناراض لوگ تھے، ان کو واپس لایا جائے اور پی ٹی آئی میں افہام و تفہیم کی پالیٹکس یا اس کو ایک اس کی روایت بنائی جائے. تو میرا خیال ہے پانی گزر چکا ہے. ہاں وہ یعنی کہ فوزیہ قصوری واپس آ جائیں گی منانے نہیں، سے؟ خود اکبر ایس بابر بھی نہیں اکبر ایس بابر آ جائیں گے؟ نہیں اکبر ایس بابر تو گئے ہی کہیں نہیں، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اکبر ایس بابر نہیں، وہ مینٹلی تو نہیں آتا نا. نہیں تحریک انصاف کے اندر ہے وہ تو بھائی، انہوں ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے مانے گا ممبر ہے تحریک انصاف کا. ٹھیک ہے، اس کو تو الیکشن کمیشن نے مانا ہے. عمران خان تحریک انصاف کا ممبر نہیں رہا، آپ یاد رکھیے گا. اکبر ایس بابر تحریک انصاف کا ممبر اے گل لیگلی بالکل میں تانوں کریکٹ دس رہا. اچھا، اب اکبر ایس بابر کو صرف یہ نہیں کہا کہ جناب اکٹھے کریں، یہ بھی کہا اس بندے نے جو خود جیل میں تھا،
اور اس کی جیل میں عمران خان سے ملاقات ہو گئی اور اس نے عمران خان سے باتیں کی، تو عمران خان نے کہا کہ یار اکبر ایس بابر جڑا ہے وہ ہمارا اس وقت کا ساتھی ہے، اور غلطیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ناراض ہے، پر میں جب رہا ہوں گا سب سے پہلے اس کے گھر جاؤں گا اس کو منانے کے لیے، بڑا کام کا آدمی۔ یہ باتیں بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لیکن باتیں تازہ نہیں ہیں، یہ کچھ عرصہ پرانی باتیں ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب جو ہے نا وہ اس مشن پر ہیں۔ اب میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ایک جینون جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو لیڈرشپ آئے وہ چیزوں کو لے کے چلے، کیونکہ یہ جو موجودہ جتنے بھی سلمان اکرم صاحب بڑے آنریبل آدمی، یہ بات درست ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑے آنیسٹ آدمی بھی ہیں، فرینکلی میں ان کو آنیسٹ پرسن بھی سمجھتا ہوں۔ اس طرح جو بیرسٹر گوہر صاحب ہے، مجھے وہ بندہ ادروائز پسند ہے، سافٹ سپوکن ہے اور ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں۔ وہ جو ہیں وہ بھی یہ نامینیٹڈ ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی نامینیٹڈ ہے، تو جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے، اکبر ایس بابر کا خیال یہ ہے، جو پی ٹی کا اوریجنل ایک بنیادی خیال تھا، اس کے مطابق چلیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی، یہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔